الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. نہایت ہی محترم صدری اجلاس اور آج کی ہماری اس پرنور اور بارونق محفل و مجلس کے مہمان خصوصی قرب و جوار کے مدارس اسلامیہ سے تشریف لانے والے حضرات نظامہ، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام اور قرب و جوار کے دیگر وہ حضرات جو علم دوست ہیں، مدارس اسلامیہ اور اس کے درس نظامی کی تکمیل کرنے والے اور قرآن مقدس کی حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز سے خوب محبت رکھنے والے اور ان کو نگاہ محبت سے دیکھنے والے سبھی حضرات کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں کہ آج آپ کی یہ حاضری جامعہ سعادت دارین سکھپون کے اس روح پرور اجلاس کی رونق میں خوب اضافہ فرما رہی ہے. جب بھی دارالعلوم سعادت دارین سکھپون کہ اس آنگن میں دارالعلوم پریوار نے آپ کو یاد کیا تو آپ نے ہمیشہ لبیک کہا. آپ نے ہمیشہ ہمارے تئیں محبت کا اظہار فرمایا اور دلیل محبت کے طور پر آپ ہمارے اس طرح کے تمام علمی، دینی اور ثقافتی پروگراموں میں بھرپور حصہ لیا. اللہ رب العزت آپ کی اس علم دوستی کو قبول فرمائے. میری اور آپ کی تمام پوری نسلوں میں رب تبارک و تعالی حفاظ، علماء اور فضلاء پیدا فرمائے. اس ملک کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کی رشد و ہدایت و رہنمائی کے لیے عموماً میری اور آپ سبھی کی نسلوں کو رب تبارک و تعالی بعافیت قبول فرمائے. یقیناً آج کے اس دور میں آپ حضرات کی یہ حاضری اور ہمارے فضلاء کی اور حفاظ کرام اور پروگرام پیش کرنے والے طلباء کے لیے آپ کی طرف سے کی جانے والی یہ حوصلہ افزائی، آپ کا یہ موٹیویشنل ایٹیٹیوڈ یقیناً لائق مبارکباد ہے، قابل تحسین ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. خاص طور پر میں اس وقت ہماری اس محفل کے روح رواں ہمارے مخدوم اور ممدوح حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جو یہاں ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اگر میں ان کی اس وقت کی آمد اور اس آمد کو جس طرح سے انہوں نے اپنی مصروفیات اور مشغولیات میں سے ہمارے لیے جو وقت نکالا اور ہم خردوں کو جو شرف بخشا ہے، یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. حضرت والا دامت فیوزہم کو یاد فرمایا اور اتنے مصروف ترین ان کا جو شیڈیول ہے، اگر اس کے اوپر نگاہ دوہرائی جائے تو یہ قرابت اور اس سے بھی بڑھ کر کہا جائے تو اس سے کم نہیں ہے. حضرت میں اپنی طرف سے، حضرت والا میں اپنی طرف سے
ہمارے تمام آج کے ان فضلاء کی طرف سے، تمام حفاظ کرام کی طرف سے اور تمام اساتذہ اعظام، بلکہ دارالعلوم سعادت دارین جو ایک پورا پریوار ہے، ان تمام کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور آپ کو دی جانے والی زحمت اور ہم دیہاتیوں کی طرف سے ہو جانے والی گستاخیوں کے اوپر بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی ہوں اور ندامت کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ آپ کی اس آمد میں آپ کو زحمت ضرور ہوئی، لیکن ہمارا کام بن گیا۔ ہمارا کام اس معنی کر کے بن گیا کہ ہمیں کسی کے دستے شفقت کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ آپ جیسے مشفق، آپ جیسے مربی، آپ جیسے دل دردمند رکھنے والے، وہ وسیع اور کہا جائے تو وہ فیاض شخصیت کہ جن کی شفقتوں کے ہر وقت ہم ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ، میں اگر ترجمانی کروں صرف امت ہندیہ کی بات نہ کی جائے، بلکہ میں اس وقت یہ بات ضرور کہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند کو جو مرکزیت حاصل ہے، اس مرکزیت کی بنیاد کے اوپر اور اس کے ساتھ جو مرکزی عقیدت ہے امت مسلمہ کی، اس کے ناطے آپ کا یہ وجود پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، اور باعث خیر ہی نہیں بلکہ باعث خیر و برکات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں کے اوپر دادیر قائم رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی جو فکریں ہیں اور ان فکروں کو بارآور اور مثمر بنانے کے لیے آپ جو تگ و دو فرما رہے ہیں، آپ جو جہد مسلسل فرما رہے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں عوام کی جہاں علمی ضرورت اور علمی تشنگی ہے اس کے لیے کام فرما رہے ہیں، جہاں ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام فرما رہے ہیں، بلکہ آپ اس ملک میں خصوصاً ملت اسلامیہ کے سماجی ڈھانچے کو اور ملت اسلامیہ کے سماجی ڈھانچے اور اس کے سٹرکچر کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آپ کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ کوششیں رہتی دنیا تک یاد رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور آپ کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کی مسند اہتمام اور مسند شیخ الحدیث سے جو رہنما خطوط تیار ہو رہے ہیں، اور جن خطوط کے اوپر امت اپنے آپ کو چلانا اور چلا کر کے کامیاب بنانے کی جو کوششیں کرنے جا رہی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا۔ دارالعلوم پہلے بھی امت مسلمہ کو سنبھالا ہے، دارالعلوم کے سے آج بھی وہی امیدیں ہیں کہ اس امت کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے کہ جہاں افراط و تفریط سے ہٹ کر کے انتہائی اعتدال کے ساتھ جو دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک پیش کیا ہے، یقیناً یہ دارالعلوم دیوبند اور اکابرین اور مشائخ دیوبند کا امت مسلمہ کے اوپر ناقابل فراموش احسان ہے۔ ہم کبھی بھی اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے، ورنہ یہاں اعتدال سے ہٹ کر کے افراط اور تفریط اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی فکریں پیش کی جا رہی ہے۔ جب بھی کجی پائی گئی اور جب بھی امت میں انحراف پایا گیا، یا جب بھی قرآن و حدیث کی غلط یا کہا جائے تو باطل تعبیرات کی طرف جس کسی نے بھی رخ کیا، دارالعلوم دیوبند یہ وہی واحد ادارہ ہے اس سلسلے میں، اور وہاں کے فارغین اور وہاں کے فضلاء و واحد یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی قلم کو پکڑ کر کے چھوڑا، ان کی زبانوں کو پکڑ کر کے رکھا، اور جو غلط رخ کے اوپر جو ایک فکر جا رہی ہوتی تھی اور جس رخ کے اوپر غلط نظریات جس رخ کے اوپر جا رہے تھے، دارالعلوم نے اس کی گردن پکڑ کر کے اس کو صحیح رخ کے اوپر پیش کیا ہے۔ یہ دارالعلوم کا وہ کردار ہے اور دارالعلوم کا یہ وہ کارنامہ ہے جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والا اپنے تئیں ان سب چیزوں کو پسند نہیں فرمائیں گے،
لیکن میں اپنی قوم کو تعارف اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر شخصیات کو پہچان کر کے کون سی شخصیات سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا جائے، اب امت کو اس رہنمائی کی بھی شدید ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری اس جسارت کو ضرور برداشت کریں گے۔ اسی طرح آج کی صدارت، آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے میرے استاد محترم اور میری مادر علمی دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آچودی قاسمی دامت فیوضہم بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ان کے اچھوتے، انوکھے اور البیلے انداز سے جب مجالس کے اندر گفتگو ہوتی ہے تو یقین مانے حضرت، ہمیں آپ کے ان چھوٹے چھوٹے اور کہا جائے تو بہت مختصر جملوں سے سال بھر کے لیے بہت کچھ رہنمائیاں ملتی ہے۔ ہمارے حوصلے اس کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ اس درمیان میں ہمارے ساتھ میں کیسے بھول سکتا ہوں میرے برادر، حقیقی نہ صحیح لیکن حقیقی برادر کے سے بھی بڑھ کر کے حضرت مولانا علی حسن صاحب مظاہری دامت فیوضہم، جو ہمارے اکابرین کے منظور نظر رہے ہیں، اکابرین کے مزاج شناس بھی رہے ہیں، اور اکابرین کی دل و جان سے خدمت کرنے کا جذبہ لازوال رکھتے ہیں۔ اللہ مزید فضیل، اللہ آپ کے اس جذبے کی قدر فرمائے۔ تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے خادم خاص رہے، منظور نظر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے حضرت محتمم صاحب دعوت فیوضہم کے بھی خادم ہیں، اور حضرت کئی تنظیموں کے بھی رکن ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم امدادیہ گھڑی کے وہ بانی اور محتمم بھی ہے، اور میری جہاں تک صحیح معلومات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت اپنی زیر نگرانی 225 مکاتب ہماچل، ہریانہ، پنجاب کے اندر چلاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے ایمان کی فکر فرما رہے ہیں، اور ہر وقت یہ فکر اوڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی حضرت کو یہاں پر حضرت کی راحت رسانی کی غرض سے ہم تک یہاں پہنچے ہیں، جبکہ 2-4 روز پہلے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان مساعی کو بھی قبول فرمائے۔ میرے فضلاء سے میں ایک بات کہہ کر کے اب رخصت ہونا چاہتا ہوں، حضرت والا ہی سے آپ پند و نصائح، ایسی پند و نصائح بلکہ میں کہوں ایسی توجیحات، ایسے ارشادات اور ایسے اقتراحات کہہ لیجئے سننے کو ملیں گے کہ جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کے آخری سانس تک کے لیے رہنما خطوط کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، صرف دستار باندھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہاں پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا دارالعلوم چھوڑ کر کے جہاں اس وقت کافی مصروفیات اور مشغولیات ہیں، حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بیٹوں، ہم نے ہمیشہ آپ کو بیٹوں کی حیثیت دی، بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے حقیقی بیٹوں سے بھی آپ کی حیثیت بہت بلند ہے۔ یاد رکھیں، چیز کو نسبت بڑا بنا دیا کرتی ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے لیکن ہماری نسبت قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ ہوئی، آج ہمیں حافظ قرآن کہا جا رہا ہے، آج ہمیں عالم دین کہا جا رہا ہے، آج ہمیں فاضل کہا جا رہا ہے۔ میں نے کل گزشتہ بھی انعامی تقریب میں آپ سے 2 چند باتیں کہی تھی، اسی سے پیوستہ ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ ہندوستان جیسا وسیع اور عریض ملک، کہ جہاں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نے اس ملک کا نہیں بلکہ عالم کا گلوبلائز کر دیا ہے، اور اس عالم کو مٹھی میں لا کر کے اکٹھا اور جمع کر دیا ہے، جہاں پیغام رسانی یا جہاں پر کہا جائے تو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی باتوں کو پہنچانا اب منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر حالات میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اور میرا اور آپ کا جو قیمتی عطا تھا اور سب سے قیمتی سرمایہ جس کے بغیر ہمارا وجود نہیں رہتا، وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، امت مسلمہ کا ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی آخری نبوت اور آخری رسالت جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں، اس کی حفاظت میری اور آپ کی پہلی اور دوسری اور آخری اور سب سے کہا جائے تو اول آخر یہی ہماری ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہے۔ لہذا اس ماحول کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک زمانہ تھا 60-70 سال پہلے جب توحید و شرک کی کشمکش کا آغاز ہوا تھا،
پھر دوبارہ اب اس توحید و شرک کی کشمکش تو تھی، لیکن اب جیسا میں نے کل کہا تھا، اب یہ بحث، یہ ڈیبیٹ ڈسپلے کے اوپر آ چکی ہے، اب یہ ظاہر و باہر ہو چکی ہے۔ ایسے میں آپ کے پاس توحید کو بیان کرنے کے لیے اور شرک کو توڑنے کے لیے وہ علمی اثاثہ اور علمی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرات اساتذہ اعزاز نے آپ کو انگلی پکڑ کر کے وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کتب بینی کو مشغلہ بنائیں اور امت کے اندر شرک کی جو الگ الگ نوعیتیں ہیں اور الگ الگ شکلوں میں شرک جو توحید کے خلاف آج سب آرا ہوا ہے، اس کا پرزور انداز سے مبنی پر حکمت توڑ بھی کیا جائے، اور توحید کو توحید ہی اصل ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ہی اصل دین ہے، اور دین اسلام ہی سب سے پہلا مذہب ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس بات کو امت کے سامنے، اپنوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس بنیاد پر کہ باطل بہت منظم ہو کر کے ان اذہان کو، ان اسماء کو جن کا نام تو عبداللہ ہے لیکن اذہان کسی اور نام کے بنے ہوئے ہیں، جن کے نظریات اور فکر کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل ان کو اپنے جانسے میں لے کر کے ان کے نام تک بھی بدلوانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اس وقت کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اور آپ کو عظیم نسبت ملی ہے، اور یاد رکھیں یہ نسبت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، دو دھاری تلوار کی طرح نسبت ہے۔ اگر اس نسبت کا صحیح استعمال ہو گیا تو یاد رکھے کامیاب ہو گئے، اور نعوذ باللہ من ذالک اگر اس نسبت کا غلط استعمال ہوا یا یہ نسبت صحیح رخ پر ہم استعمال نہیں کر سکے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ قلب کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اور کس چیز کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ میں اشارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب ان چیزوں سے واقف ہیں، آپ ہی ہیں کہ جو اس میدان میں مسلک دیوبند کے ترجمان کریں گے انشاءاللہ، اور مسلک دیوبند سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ اکابرین نے ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اکٹھا کر کے رکھا ہے، اب مزید اس سلسلے میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لیے اصولی طور پر جو چیزیں تیار ہو گئی ہے، اب اس میں ہمیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات اس موقع پر میں اپنی کمیٹی کہ جنہوں نے سال پر ہماری انتظامیہ نے مجھے کام کرنے کا اور ہمارے اساتذہ نظام کو کام کرنے کا موقع دیا، صرف کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا بلکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی اپنے تئیں حتی المقدور کوششیں فرمائی، اور اب بھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے اس بات کی کہ آئندہ مستقبل اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے، اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، پوری کمیٹی ہمیں جو ہے اس کے لیے وعدہ کر رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں امید بھی دلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سکھپونڈ گاؤں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، اور ان تنظیموں کا نام اس وقت میں نہیں لے سکتا اس لیے کہ وقت اب بہت تنگ ہو چکا ہے۔ ان تمام تنظیموں اور ان تمام تنظیموں پر میں کام کرنے والے سبھی حضرات کا میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں۔ سال پر ہمارے دارالعلوم سعادت دارین کو 60-70 دعوتیں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ اہل قریہ کی طرف سے ملتی ہیں، 60 سے 70، اور اعجاز یہ ہے وہ یہاں لا کر کے ان کو کھلایا جاتا ہے، اور وہ کھانا ان کو کھلایا جاتا ہے جو کسی رئیس کے گھر کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ بھلا ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان کے اس احسان کو جو ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ میرے تمام طلباء اور ہمارے حضرات اساتذہ اعزاز اس کی مکمل گواہی دیں گے۔ آپ سب کا بھی میں ممنون اور مشکور ہوں۔ آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے، جیسا کہ بہت سارے احباب نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، طلباء اور علماء، فضلاء، حفاظ، پروگرام میں شریک ہونے والوں کے لیے، اسی طرح ہمارے اساتذہ میں سے بھی بعض ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر بھی تعاون فرمایا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اپنا وقت بھی یہاں پر صرف کیا ہے۔ سبھی جو ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آباد رکھے، شاداب رکھے اور سدا بہار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی